الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، پچھلی 13 ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا نماز کی شرطیں اور نماز کے فرضوں کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نماز میں کتنے واجبات ہیں۔ نماز کے اندر 30 واجب ہیں اور ان 30 واجب کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم ادا جب کر پائیں گے جب ہمیں ان کی جانکاری ہوگی۔ نماز کے اندر 30 واجبات ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کا جو پہلا فرض ہے اس میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا کہنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا اور ایسے ہی نیت باندھ لی تو واجب چھوٹ جائے گا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانا، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اکیلے تنہا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں، سنتیں ہوں، نفل ہوں یا وتر ہوں، ان تمام نمازوں میں الحمد شریف کے بعد میں سورت ملانا واجب ہے۔ نمبر 3، الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ پہلے الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ نمبر 4، الحمد شریف اور سورت کے بیچ میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ جیسے ہم نے ولدالین کہا، الحمد شریف کو پورا کیا، اس کے بعد ہم ولدالین کہنے کے بعد آمین کہیں گے اور پھر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، تو بسم اللہ پڑھ کے ہم سورت شروع کر دیں گے۔ کچھ اور اگر پڑھ دیا اس کے بیچ میں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 5، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی جب قرات پوری ہو جائے، جب ہم الحمد شریف کے بعد میں سورت کو پڑھ لیں تو اس کو پورا کرنے کے بعد فوراً رکوع میں جائیں۔ اگر ہم نے قرات کو پورا کر لیا، جیسے ہم نے قل هو اللہ شریف پڑھی اور قل هو اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں اگر ہم پوری کرنے کے بعد کھڑے رہے تو پھر ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب قل هو اللہ شریف یا کوئی بھی سورت ہم پڑھیں، پوری کرنے کے بعد فوراً رکوع میں جائیں۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یعنی ایک سجدہ ہم نے کر لیا، پھر ہم سیدھے بیٹھیں، پھر آرام سے دوسرے سجدے میں جائیں۔ نمبر 7، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، ان میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا۔ رکوع میں تو آپ جانتے ہیں، اور رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، ان چاروں میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا یہ واجب ہے، چاہے کتنی بھی جلدی ہو۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی کم دیر میں رکوع کرے یا سجدہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 8، قومہ، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اگر کوئی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو اور فوراً سجدے میں چلا جائے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے گا۔ واجب چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب ہم سے نماز میں دھوکے سے چھوٹا، بھولے سے، تو ہم سجدہ سہو کریں گے، ہماری نماز ہو جائے گی، اور اگر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 9، جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی میں سیدھے نہیں بیٹھ پاتے، بلکہ ایک سجدے سے جب اٹھتے ہیں فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سیدھے نہیں بیٹھ پاتے۔ اس طرح سے ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 10، قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 یا 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں، جن نمازوں میں 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، ان نمازوں میں دوسری رکعت پر بیٹھنا، یہ قاعدہ اولیٰ ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اس کو مطلب قاعدہ اولیٰ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے قاعدہ اولیٰ چھوڑا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر دھوکے سے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے اگر کھڑے ہو گئے دھوکے سے، تو اب ہم بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے رہیں گے
اور 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے اور پھر ہم نماز پوری کریں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 11، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ میں التحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا۔ مطلب اگر ہم نے التحیات کے بعد کچھ اور پڑھ دیا، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ میں التحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا۔ نمبر 12، دونوں قاعدوں میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں اور قاعدہ آخرہ میں، دونوں قاعدوں میں التحیات مکمل پڑھنا۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب چھوٹ جائے گا اور نماز نہیں ہوگی یا پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 13، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اگر بے خیالی سے بھی اللہم صلی علی محمد نکل گیا، سمجھا آپ، تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور نمبر 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے۔ لفظ السلام بھی اگر نہیں کہا، ایسے سلام پھیر دیا تو بھی ہماری نماز میں کمی آ جائے گی، نماز کا واجب چھوٹ جائے گا۔ نمبر 15، وطر میں تکبیر قنوت کہنا۔ جو وطر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد جو دوبارہ نیت باندھتے ہیں ہم، اور پھر جو دوبارہ نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے۔ تو یہ 15 واجبات آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے 15 کل اگلی ویڈیو میں آپ کو ارشاد جو ہے عرض کی جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پورا سنا کریں اور نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ نماز کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کر سکیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم۔